اور اس کی بھی پختگی کو یقینی بناتا ہے. تو یہ ایک زیادہ براڈر اور ایک زیادہ پاورفل کانسیپٹ ہے جو ایتھکس اور ویلیوز اسلام کا ہے، بجائے اس کے کہ پیورلی ایک ہیومنزم کی وہ فلسفی کہ جو دنیاوی یوٹیلیٹی کے گرد گھومتی ہو کہ اس دنیا کے اندر ہم کس طریقے سے بہتر رہ سکتے ہیں. اسلام کے جو تصورات ہیں وہ اس دنیا سے بیونڈ بھی ہیں اور ہماری اسپرچول بینگ کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں اور ایک ہیئر آفٹر کے ساتھ اسے لنک کر کے گریٹر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی دیتے ہیں. اور جینڈر سٹڈیز میں جو مغرب کی ٹریڈیشن ہے وہ مین اینڈ ویمن کی ایک کمپیٹیٹو حیثیت کے کانٹیکسٹ میں بنائی گئی کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے حریف ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنا ہے اپنے حقوق کے لیے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال قائم کی، انہوں نے کہا کہ in order to be equal you don't necessarily have to be same. یقیناً اگر مرد اور عورت ان کے اندر فرائض اور ذمہ داریوں میں فرق ہے، that does not make any women a second class citizen. They are equal in all sense. اور اسلام نے مذہب اور جنس کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کے تفریق کو ختم کیا اور ایک کمپلیمنٹیرٹی کی کانٹیکسٹ میں ہارمونائز کیا، جو کہ اصل اسلام کی روح ہے کہ ریاست مدینہ پولرائزیشن کی ریاست نہیں ہے، ریاست مدینہ بے زبانی بد زبانی کی ریاست نہیں ہے، ریاست مدینہ دراصل یونیفائر ہے. ریاست مدینہ جو ہے وہ ہیلنگ کی ریاست ہے، وہ یونیفائنگ کی ریاست ہے، وہ ہارمنی کی ریاست ہے. اور ہر شعبے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کانفلکٹ کو ختم کر کے ایک ہارمونیس ایکولیبریم کا بنیاد کا ہمیں درس دیا کہ اس کی بنیاد کے اوپر ہر جو ریلیشن شپ ہے اس کو قائم کیا جائے، چاہے وہ فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ خواتین اور مرد کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹیرٹی ہونی چاہیے، یہ ہارمنی کے اندر اپنے جو کردار کو ادا کر سکیں. اور اسلام نے کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی خواتین کے اوپر، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جیسے ابھی ذکر کیا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، she was also not only she proposed to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, she was also her employer. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کام کیا، آپ کا مال لے کر جاتے تھے. تو اس لیے اسلام کی اس بنیاد کو ہمیں دنیا کے سامنے پیش ہم کریں کہ جہاں مرد اور عورت کو کمپیٹیٹر کی بجائے ایک کمپلیمنٹری رول کے ساتھ ہارمونائز کریں تو اس سے جینڈر سٹڈیز ری اورینٹ ہو سکتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال اس واقعے کے اندر ہے کہ ایک دفعہ ایک جنازہ مدینہ کی گلی سے گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ایک یہودی عورت کا جنازہ تھا؟ تو آپ نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ کیا یہ ایک انسان کا جنازہ نہیں تھا؟ اس ایک واقعے کے اندر یہ سبق پنہا ہے کہ اسلام مذہب اور جنس کی بنیاد کے اوپر کوئی تعصب نہیں برتتا، وہ انسانیت کو عزت دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کے احترام کی تعلیم دی ہے اور یہی وہ سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو جینڈر سٹڈیز سینٹر ہے اس کا ایک بڑا اہم رول ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو اس وقت ایک بے چینی پیدا ہوئی ہے، چونکہ آج کا دور آئیڈینٹی کرائسس سے عبارت ہے. آج اگر آپ دیکھیں دنیا میں ہر معاشرے کے اندر آئیڈینٹی کی بنیاد کے اوپر پولیٹیکل کانفلکٹس، سوشل کانفلکٹس پیدا ہو رہے ہیں. ہم نے ان کانفلکٹس کو ایک ہارمونی میں لانے کے لیے ایسی باڈی آف نالج لے کر آنی ہے کہ جس سے ہم لوگوں کی شناخت کا بھی احترام کریں، لیکن اس شناخت کو
دوسری شناخت سے ٹکرانے کی بجائے اس کو ایک کولیبریشن، ایک ہارمونیس ریلیشن شپ کے اندر بنائیں. کلیش آف سویلائزیشنز کی بجائے کولیبریشن آف سویلائزیشنز کی طرف ہم انسانیت کو لے کر جائیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سینٹر ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر کام کرے گا اور ہماری نوجوان نسل کو اپنی میراث کے اوپر، اپنی تاریخ کے اوپر جہاں پہ فخر کرنے کی صلاحیت دے گا، لیکن وہ ان کے ذہنوں میں کسی قسم کا تعصب نہیں پیدا کرے گا. چونکہ جب ذہنوں میں تعصب پیدا ہو جاتا ہے، جب پریجوڈس پیدا ہو جاتا ہے، جب ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان پھر ایک انسان نہیں رہتا، بیسٹ بن جاتا ہے. اور میرے لیے یہ ایک بڑی پرسنل کاز ہے، چونکہ آئی کیری اے بلٹ آف ہیٹ ان مائی اسٹمک. ایک نوجوان نے میری زندگی لینے کی کوشش کی تھی چند سال پہلے، چونکہ اس کے ذہن کے اندر تعصب اور نفرت کے بیج بوئے گئے تھے، اور ان تعصب اور نفرت کے بیجوں کے ساتھ اس نے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ میری زندگی لے کے جنت میں چلا جائے گا. یہ وہ غلط تصورات ہیں، یہ مس گائیڈڈ جو تصورات ہمارے نوجوانوں میں پھیلائے گئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اصل تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا، اور آج دنیا کے اندر ہمیں پورٹرے کیا جا رہا ہے ایک دہشت گرد قوم کی حیثیت میں. ہم نے اس دھندلی شناخت کو ختم کر کے خود کو ایک ایسی قوم کے طور پہ پیش کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انسپریشن لیتی ہوئی پوری انسانیت کی خدمت کرنے اور پوری انسانیت کے ساتھ مل کر چلنے پر یقین رکھتی ہو. یہی وہ اسپرٹ تھی کہ جو ریاست مدینہ کی اساس تھی. یہ آج جو سیرت سینٹر ہم نے جس کا افتتاح کیا ہے، اس کی ہسٹری بڑی طویل ہے. میری مرحوم والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ ایک ایسا مرکز بنے کہ جو خواتین کے مسائل پر سیرت کے حوالے سے کام کرے. تو یہی جو پلاٹ ہے جس کے اوپر ہم نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً 1989 میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو انہیں الاٹ کیا کہ آپ اس کے اوپر ایک مرکز بنائیں اپنی خواہش کے مطابق. اور معتمر عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عبداللہ نصیف جو تھے وہ یہاں پر آئے، اور جیسے میں نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے انہوں نے بھی اس مرکز کا سنگ بنیاد رکھا. لیکن بدقسمتی سے 1990 میں جب والدہ کینسر کے عارضے میں مبتلا ہوئیں تو سال ڈیڑھ سال کے لیے ہم سب بھی اور وہ بھی ان کی بیماری کے اندر لگ گئے. تو کچھ عرصے بعد یہ ہوا کہ یہاں پر ایک سرکاری محکمے نے اس زمین کو ایل ڈی اے سے الاٹ کرا لیا، اور وہ ایک جھگڑا پڑ گیا. اور ہم نے اسی بنیاد پہ، چونکہ یہ سینٹر یہاں ان کی خواہش تھی، تو ان کی تدفین بھی اس کے سامنے بالکل جو قبرستان ہے وہاں پر کی تھی. تو اس لیے ایک بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ تھی کہ اس جگہ کے اوپر وہ مرکز بن سکے. لیکن جب یہ سیرت چیئرز بننے لگیں تو پھر میں نے چیئرمین ایچ ای سی کو کہا کہ ہمارے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو، کیونکہ ہمارے بعد پتہ نہیں آگے اس کو کوئی دیکھ سکے گا نہیں دیکھ سکے گا. لیکن اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ اسی اپنے ایمبٹ میں لے لے تو کم از کم یہ یقینی بات ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے یہ مرکز اپنا کام بھی کرے گا، اور اس سے روشنی جو چلے گی وہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ رہے گی. تو مجھے خوشی ہے کہ جہاں پر ایک ایسی ضرورت کو آج ہم نے پورا کیا ہے کہ جس کی اشد ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے اور خواتین کے لیے، تاکہ ہم اپنے معاشرے سے خواتین کے خلاف جو تعصب ہے، سراسر غیر اسلامی بنیادوں پہ تعصب ہے، جس کو کہ لوگ اسلامی بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کرتے ہیں. اسلام کہاں اجازت دیتا ہے کہ خواتین کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا جائے جس کی ہم خبریں اپنے میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں اور ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ خواتین